کتنا امپورٹنٹ ہے. اور یہ صاحب جو اس سالوں کا جو چیلنج ہے مسلم دنیا کے لیے وہ سب سے بڑا اسلاموفوبیا ہے. اس سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اور خاص طور پر آج عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف سب سے زیادہ آواز انہوں نے بلند کی. دیکھیں اسلاموفوبیا جو ہے نا، اگر کچھ یہ سمجھتا ہے کہ یہ صرف چند سالوں کی یا 9/11 کے بعد کی بات ہے تو بالکل غلط ہے. آپ حیران ہوں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے صرف 30-35 سال کے بعد دمشق میں ایک شخص تھا جس کو الیگزینڈر پاگینی کہتے تھے اور اس کو جان آف دمشقی بھی کہتے تھے. اس شخص نے رسول اکرم کی زندگی کے بارے میں بہت ایک فضول سی کتاب لکھ کے رکھی تھی اور اس کے بارے میں مختلف قسم کے نعوذ باللہ مختلف قسم کی باتیں کی تھیں، جن میں یہاں تک الزام لگایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرگی کے دورے پڑا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک امیر عورت کے ساتھ شادی کر کے انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور اس طرح کی غلیظ قسم کی گفتگو تھی. یہ کتاب پڑھی رہی، لیکن اس کتاب کو پھر اس کے بعد آگے لے جا کے چرچ نے باقاعدہ اس کو چھاپا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک قرآن پاک جو تھا وہ باقاعدہ غلات کا قرآن پاک جو تھا وہ لے کے آیا گیا. پھر اس کے بعد یہ کیا گیا کہ اسلامی تاریخ میں سے وہ جھوٹے واقعات جو کہ طبری جیسے افسانہ ساز مؤرخین نے تھے ان کو علیحدہ کر کے ایک چیز چھاپی گئی. پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی موومنٹ چلی جو مستشرقین کی موومنٹ تھی، جس کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ، جس کو کہتے ہیں اورینٹلسٹ نے باقاعدہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام کے نام پر اپنی کتابیں لکھنے کی کوشش کی. ولیم میو اور اس طرح کی چیزیں اور واشنگٹن آئرونگ وغیرہ، انہوں نے باقاعدہ ایک اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن اس کے اندر ایک غلیظ قسم کی صورتحال جو تھی اور مختلف قسم کی ٹینٹڈ صورتحال پیدا کی. یہ ایک بہت بڑا باڈی آف لٹریچر بن گیا جو جھوٹ کے پر مبنی تھا. اس باڈی آف لٹریچر کو بعد میں جب مختلف موقع کے اوپر ریسرچیں کی گئیں تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ جو ریسرچ کرنے جاتا تھا وہ کہتا کہ وہ دیکھو وہ تو اس زمانے کا آدمی تھا تو سچ بولتا ہوگا. تو اس نے اب ہمارے اوریجنل سورسز جو ہے اس کے اوپر کبھی ڈسکشن نہیں کی. اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ جب ہوئی ہے صلیبی جنگیں ہوئی ہیں کوئی 170 سال کی، اس کے دوران خاص طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے اس کو ڈیمیج کیا گیا، اس کے خلاف گفتگو کی گئی. پھر یہاں پر بھی حوصلہ افزائی کی خود بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو راجپال کی کتاب ہے رنگیلا رسول نعوذ باللہ، جس کے اوپر غازی علم دین نے اس کو قتل کیا تھا راجپال کو، اس کی کتاب کی بھی حوصلہ افزائی. یہاں تک آپ سوچیں کہ اس کتاب کے اوپر عدالت نے صرف اس کو چند روپے جرمانہ کیا تھا کہ تم نے کیوں چھاپی ہے، جبکہ پورے مسلم دنیا کے اندر جذبات پیدا ہو گئے تھے. تو پورے کا پورا ویسٹ جو ہے اس کی ایک تاریخ ہے، ایک بہت شدت کی تاریخ ہے، اسی لیے وہاں پر یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے. آج بھی جو لوگ وزیر اعظم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی یو این نے اس دن کو اسلاموفوبیا کے خلاف منانے کی قرارداد منظور کی ہے. یہ بڑی اہم کامیابی ہے اور وزیر اعظم صاحب نے جس طرح آواز اٹھائی ہے یہ بھی ان کے ایک کارناموں میں سے ایک کارنامہ وہ اپنا قرار دے رہے ہیں. ہاں یہ بات تو ہے. دیکھیں میں تو اس چیز کی ان کی تعریف کرتا ہوں، میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا اور مجھے ان کی اللہ ان کو اس بات کی جزا دے. یہ بہت بڑا کام تھا کہ اس فلور کے اوپر کھڑے ہو کے اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھانا، جبکہ اسلاموفوبیا جو ہے اس کے اوپر کم از کم 58 رائٹ ونگ آرگنائزیشنز ہیں جو اس وقت پورے یورپ کے ملکوں میں کام کر رہی ہیں کہ جو مسلمانوں کو مارتی ہیں، ان کے حجاب چھینتی ہیں اور اسلاموفوبیا کے جو کیسز ہیں آن دا رائز ہیں. اچھا، اور یہ سب حجاب کی بات ہوئی ہے، حجاب کی بات ہوئی ہے تو آج کرناٹکا ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس مسلم طالبہ اور اس سے جیسی کئی طالبات کی جو درخواست تھی حجاب پر پابندی والی ان کو خارج کر دیا اور اس میں حوالہ دیا گیا اس کی انٹرپریٹیشن جو کی گئی ہے اس میں جوید غامدی صاحب کا بھی حوالہ دیا گیا ان کی انٹرپریٹیشن کا. اس کو کیسا سمجھتے ہیں آپ؟ جی میرا سر آج شرم سے جھک گیا ہے. ہندوؤں کے نرگے کے اندر کھڑی ہو کے ایک عورت کھڑی ہو کے کہتی ہے اللہ اکبر اور حجاب لیتی ہے، اور پاکستان کے اندر رہتے ہوئے تمام سہولتوں کے اندر رہتے ہوئے جاوید غامدی صاحب کا فلسفہ جو کہتا ہے کہ حجاب کے میں ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ غیرت و حمیت کے ساتھ عورت بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے عقل، علم، فہم، فراست چھین لیتا ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، تو پھر وہ جاوید غامدی بن جاتا ہے. اس حد تک یعنی آپ سوچیں کہ آپ نے پورا نیریٹو بلڈ کر دیا جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پردہ کرتی رہی،
جس سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی بیویاں بیٹیاں سب پردہ کرتے ہیں، جن کے تابعین کے لوگ پردہ کریں، جن کے تبع تابعین پردہ کرتے ہیں، صدیوں تک مسلمان جو تھے وہ باقاعدہ وہ اس قرآن پاک کی آیت جو تھی جلباب کے اندر جاتے رہے، اس کو اندر آپ اس کو ایک سمجھتے ہیں کہ ڈیوٹی ہی نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام کے اندر سورہ نور کس طریقے سے اتری اور اس کے سورہ احزاب کی سورہ حجرات کی جو آیات ہے وہ کیسے اتری، لیکن کمال کی بات ہے اصل مسئلہ یہی ہے کہ پاکستان اسلام کو جب بھی نقصان پہنچایا ہے وہ اپنوں نے ہی نقصان پہنچایا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جاوید غامدی صاحب اپنے اس آرگومنٹ کا جواب کریں۔ مجھے وہاں بات ہوئی ان لوگوں سے جو لوگوں کے مقدمہ لڑ رہے تھے، وہ کہتے ہیں ہر دوسرے منٹ کے پر ہندو جو تھے وہ جاوید غامدی کا جواب لے کے آتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے حجاب پہننا چاہتی ہے، آج ہوا کیا کہ پوری کی پوری 22 کروڑ مسلمانوں کی بیٹیاں بیویاں بچیاں ساری کی ساری وہ آج آرگومنٹ کرنے کے قابل نہیں رہی۔ وہ کہتی ہیں کہ اس شخص نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ ہم نے تو ماؤں کو پردہ کرتے دیکھا تھا، ہم نے تو بڑی بہنوں کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو پردہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، ہم نے تو کہا تھا کہ ہم سورہ نور کی آیات ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہیں، لیکن چونکہ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ حجاب کیوں پہنتی ہیں، بنیادی طور پر اس کو غامدی صاحب کو اندازہ نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بہو بیوی وہاں ہے نہیں کہ جس کے اوپر ہندو غلیظ نظروں سے دیکھتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہوتا کیا، ایوان ڈڈلی نے یہی تو کہا تھا، اس نے کہا تھا میں نے جس دن حجاب پہنا تھا اور تو مجھے اس دن احساس ہو گیا تھا کہ مجھے مرد کی عزت سے دیکھنا شروع ہو گئے تھے، کوئی مجھے پیچھے گھور کے نہیں دیکھتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک بہت بڑے میں پردے کے اندر آ گئی۔ آپ سوچیں کہ اس سارے معاملے کے اندر آرگومنٹ یہی دی جاتی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر چہرے کا پردہ نہیں ہے، گھر کے اندر جو آپ کے دیور ہیں باقی لوگ ہیں رشتہ دار ہیں اس طرح کے لوگ ان سے پردہ نہیں ہے۔ باہر نکلنے کو تو اللہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ اپنے اس کو اوڑھنیوں سے ڈھانپ لیا کرو، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آرگومنٹ ہے۔ اب جاوید غامدی صاحب کو پاکستان کے اندر بھی ٹی وی چینل کے اندر کیا بات ہے کمال بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کی انٹرپریٹیشن کو سمجھتے ہیں کہ وہ جدید ترین اور اجتہاد کے درجے پہ اور مقام پہ فائز ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ وہ تکلیف دہ عمل ہے جس کا آج رزلٹ نکلا ہے کہ جب اچھا اب کیا دیکھ رہے ہیں، پابندی انہوں نے خارج کر دی، اپیلیں خارج کر دی، اب کیا ہونے والا ہے؟ اب ٹینشن جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے، اسکولوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں، تو اب مسئلہ کیا ہوگا وہ آپ کی بچیوں کے منہ سے حساب چھینیں گے، اور کیا ہوگا؟ وہ حجاب پہن کے اسکول میں جائیں گے، وہ کہیں گے دفعہ جو تم نہیں جانے دیتے۔ تو بندہ یا تو آخرت بچائے گا، وہ بیٹی یا تو اپنی آخرت بچائے گی، اور یا دنیا کی کتا بن کے رہیں گے وہ لوگ۔ آپ نے بنا دیا دنیا کا کتا، آپ نے ان کی آخرت کے اوپر لال لکیر پھیر دی۔